کے اپنی باری کا انتظار کرتے تھے اور ابوالکلام آزاد ان سے حسن انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کو ہوائیں رک کر اور پرندے ٹھہر کر سنا کرتے تھے، یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ اگر میں یہ بات عرض کروں تو جہاں مولانا عزیز الرحمان صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، مولانا منظور احمد صاحب بھی گواہی دیں گے اور حضرت شیخ صاحب بھی دیں گے اور طارق محمود یزدانی صاحب بھی گواہی دیں گے، اگر میں یہ کہوں کہ آج بھی پاکستان کی ہوائیں اور فضائیں اس بات کی گواہی دیں گی، ہاں ٹھیک ہے ابوالکلام کے لیے ہر موضوع ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہوگا، لیکن حضرت شیخ القرآن کے لیے قرآن کی ہر آیت ایسے ہی تھی جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں، تشریح میں، معانی میں، مطالب میں اور مسائل کے استنباط و استخراج میں اور دلائل کی بھرمار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندر جیسا سینہ اور جو فصیح و عریض زبان عطا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس زبان کے اندر شیرینی رکھی تھی، نہ وہ مجھے کسی مقرر کی زبان سے مل رہی ہے اور نہ ہی کسی شعلہ بیاں مقرر کی کتابت کے اندر۔ حضرات گرامی، آج کی یہ مجلس ان 26 خوش نصیبوں کے لیے سجائی گئی جن کے متعلق اللہ کے حبیب نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ ان کے چہروں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میرے قول کو، میرے قرار کو، میرے فرمان کو اور میری بات کو سننے والے، یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے اور مبلغ و داعی بن کر اس کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ وہ چہرے ہیں جن کو کبھی سوال نہیں آتا، یہ وہ چہرے ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار آپ کو بڑے بڑے تاجروں کے چہرے نظر آئیں گے اور مرجھائے ہوئے اگر نظر آئیں گے تو پوچھیں گے کہ جناب آپ کے چہرے کو کیا ہوا؟ وہ کہے گا مجھے بزنس کے اندر خسارہ ہوا ہے۔ اور اگر کسی نوکر و ملازم سے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا میرے چھٹی کے مسائل ہیں۔ اور اگر کسی اور سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے، وہ کہے گا فلاں اور فلاں معاملہ ہے۔ لیکن یہی تو ایک طبقہ ہے جس کے چہروں کے خوشنما ہونے کی گارنٹی کسی طبیب اور معالج نے نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ان لوگوں کی یہ مجلس ہے اور ان 26 حفاظ کرام جس طرح عبد الرحمان صاحب نے بتایا اور قرائے کرام کے لیے سجائی گئی ہے۔ حضرات گرامی، جن کے متعلق اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین، بہترین، اعلیٰ ترین، شان و شوکت والا، عزت و مرتبے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو پڑھانے والا۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر اپنے بچوں کو وہ کتاب حفظ کروانے پر لگایا ہے کہ جس کتاب کے متعلق میرا رب یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی تمام کتابوں کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، نہیں ہے تو وہ کلام اللہ قرآن مجید کے اندر شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شکوک و شبہات میں ڈوبا ہوا ہے، اگر خامتی جیسا بے راہی کا شکار کل تک احادیث رسول پر وہ زبان درازی کرتا تھا اور آج حفظ قرآن کے متعلق وہ دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حفظ قرآن کے فوائد کیا ہیں، بلکہ اس کے نقصانات کے حوالے سے وہ دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، بتا کے اگر وہ بھی قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ہدایت کے جذبے کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ نے تو کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جہاں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، وہاں یہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان۔ دنیا کے اندر
اندر بڑی بڑی فصیح و بلیغ کتابیں لکھی گئی، اہل مصر نے بھی لکھی ہے، اہل عرب نے بھی لکھی ہے، اور ان کے اوپر نقد و جرح بھی ہوئی ہے، اور ان کے جواب میں رجال الاقلام بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان مصری علماء اور بڑے بڑے شعراء لگام ڈالنے کے لیے بھی کتابیں آئی ہیں، جو علمی لگامیں ڈالی گئی ہیں۔ ہر کتاب کو لگام ڈالی جا سکتی ہے، اگر ان چیزوں سے پاک کوئی کتاب ہے، ہر قسم کے ڈیٹ سے کوئی پاک ہے، تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہ واحد کتاب قرآن ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بلکہ ٹیڑھوں کو سیدھا کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کے حفظ پر ان بچوں کو لگایا گیا، وہ کتاب جو کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، اور کس کے نام سے شروع ہو رہا ہے؟ جس کا کلام ہے اسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ کتاب جو اللہ کا کلام ہے اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، یہ آیا کن کے لیے؟ ہمیں یہی نہیں پتا۔ موضوع القرآن هو الانسان لانه مکلف، قرآن کا موضوع انسان ہے اس لیے کہ انسان مکلف ہے، کلام اللہ کا ہے اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، آیا انسانوں کے لیے ان کے اوپر مکمل ہو رہا ہے، من الجنۃ، اس کلام کے حفظ کے والدین نے ان بچوں کو لگا، آج الحمدللہ وہ حافظ بن گئے، اور یہ اعزاز ہے اس کتاب کا کہ دنیا کی کوئی کتاب 8، 9، 10، 11 برس کا بچہ حفظ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چھوٹے چھوٹے معصوموں کو کیا کیا ہے؟ ایسی ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے اور مدد فرمائی ہے۔ اگر کوئی شیخ و پورے کا کسان پکڑ کے لے آئیں جو اردو کی پہلی کتاب نہیں پڑھ سکتا، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کلام اللہ کھول کے سامنے رکھ دیں، الحمد سے لے کے 50 تک بغیر غلطی کیا۔ یہ اس کتاب کی عظمت جو اللہ رب العالمین نے اسے دی، یہ احساس ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آئی، اس کا موضوع ہم ہے، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، ہماری سیاست کی بہتری کے لیے، ہماری معاشرت کی درستگی کے لیے، اور ہماری دنیا کو بہتر بنانے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ جہاں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور بہتر بنانے کے لیے آئی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن نے جس کی دنیا برباد کر دی اور جس کی آخرت قرآن نے تباہ کر دی، نہ وہ دنیا کا ہے اور وہ نہ آخرت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک علیک، قرآن کے تیرے لیے حجت ہے، یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو گے، قرآن نہ دنیا میں ساتھ چھوڑے گا نہ آخرت کے اندر ساتھ چھوڑے گا، اور اگر قرآن سے تمہارا رشتہ ناتا تعلق ٹوٹ گیا، دنیا کے اندر بھی ڈوب جاؤ گے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہو جاؤ گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن خود گواہی دے گا کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سے وہ ہیں جو سفارش کریں گے، کتابوں میں سے قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہنم میں اگر سب سے آخر میں کوئی لوگ بچیں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، تو وہ قرآن کے مجرم ہوں گے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا۔ قرآن کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے؟ نمبر 1 اس پر ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کی تلاوت کرو جس طرح حق ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور چوتھا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو دنیا کے اندر لے کے تم چلو۔ اور یہ بات یاد رکھو، آج اس مسجد کے اندر عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والوں،
یہ بات یاد رکھو کہ ہم نے اپنی دعوت کو قال اللہ اور قال رسول کی دعوت کو محدود و مقید کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے اس کی دعوت کو وسیع تر نہیں کیا. ہم نے اس کی دعوت کو اپنی مساجد کی چار دیواری میں اور اپنے مسلک کی محدود حدود کے اندر ہم نے اس کو مقید کر کے رکھ دیا ہے. قرآن کی دعوت، قال اللہ اور قال رسول کی دعوت کسی ایک طبقے اور ایک بلڈنگ اور عمارت کے اندر بیان کرنے والی نہیں ہے. یہ وہ دعوت ہے کہ جس کو پوری دنیا میں پھیلنا ہے اور پھیلانا ہم نے ہے. کیونکہ یہ دعوت پھیلے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیبلغ ھذا الدین ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے، چاند کی چاندنی اور سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، دین محمد وہاں تک پہنچے اور وہ دین دعوت سے پہنچے گا. لیکن آج جب میں مسجد میں جاتا ہوں رکعتین پڑھنے کے بعد جی اگر چاہتا ہے کہ اٹھ کے قرآن پڑھ لوں تو کیا دیکھتا ہوں آگے الماری، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، قرآن نظر بند ہے، بخاری نظر آتی ہے، مسلم نظر آتی ہے، موطا امام مالک نظر آتی ہے اور دیگر کتب احادیث نظر آتی ہے. آگے کو ہاتھ پڑھتے ہیں، کوئی امام بخاری کی لائی ہوئی حدیث کو صحیح کو پڑھ لوں، لیکن تالا کہتا ہے اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. یہاں پر قرآن کو بھی خطرہ ہے، یہاں پر نبی کے فرمان کو بھی خطرہ ہے. ان دونوں کو تالوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے. قرآن اور حدیث تالوں میں بند ہے، دعوت ہماری مساجد میں بند ہے. یہ دعوت بازاروں میں کیوں نہیں نکلتی، میرے ٹھیلوں میں کیوں نہیں نکلتی، یہ دعوت فیکٹری کارخانوں میں کیوں نہیں جاتی، یہ دعوت اصلی تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں جاتی؟ کیا اس دعوت میں کوئی شک ہے؟ شک کوئی نہیں ہے. مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اتنا بھی اعتماد نہیں ہے جتنا 32 چوک میں کھڑی ہوئی بس کے اندر دال بیچنے والا ایک آتا ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے آواز لگاتا ہے کہ یہ کرائی دال ہے، 12 مسالے ہیں، گرم بھی ہے، نرم بھی ہے، کھا کے دیکھ لو. ہر بندے کی ہتھیلی پر تھوڑی تھوڑی رکھ کے کہتا ہے یہ دال لے کے آیا ہوں، میرے دعوے کو کوئی جھٹلا کے تو دکھا دے. اس کو اپنی بنائی ہوئی 12 مسالے کی دال پر تو یقین ہے تو میرے دائی، میرے مبلغ، میرے عالم، میرے باعث، تجھے کب قال اللہ اور قال رسول کی سچائی پر اعتماد ہوگا کہ تو کھلے دل سے اس دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے. لمحہ فکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مجھے چونکہ وقت کا پابند بھی کیا ہے اور دیے ہوئے 20 منٹ میں سے 5 باقی ہیں، مجھے اس بات کی فکر بھی ہے کہ میں نے وقت کی پابندی کرنی. اللہ اکبر کبیرہ، جزاک اللہ مولانا. بات اس کر رہا تھا کہ اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا ہے، اس کے ساتھ جی لگانا ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے. اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر ہم کورس کر رہے تھے، ہم نے خطابت کا کنگ سعود یونیورسٹی ریاض، تو عناصر خطابت کیا ہونے چاہیے، اصول خطابت کیا ہونے چاہیے، اسلوب خطابت کیا ہونا چاہیے، مناظر خطابت کیا ہونے چاہیے، مقاصد خطابت کیا ہونے چاہیے، اور اس کا پیش منظر، پس منظر، تہ منظر یہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو جب یہ بات ہوئی تو مجھے ہمارے پروفیسر کہنے لگے اس حوالے سے آپ اپنے تاثرات کو بیان کیجیے، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، دل میں اخلاص ہونا چاہیے اور زبان پہ قال اللہ اور قال رسول. اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک دن حافظ نعیم الرحمان صاحب کو بتا رہا تھا، مولانا حضرت مولانا شیخ القرآن صاحب کو کئی مرتبہ یہاں سے میں ہمراہ لے کے پروگراموں میں جاتا رہا. چندراکا گئے، اکاڑا گئے، ساہیوال گئے، دیگر علاقوں میں گئے، پاک مدن میں گئے. جب گئے تو میرے والی گاڑی میں تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، راستے میں گفتگو ہوتی گئی. اللہ کی قسم ہے میں نے مولانا کو نہیں، شیخ القرآن کو نہیں، اس گاڑی کو چومتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ اس گاڑی میں شیخ القرآن. وجہ کیا ہے؟ حافظ عبدالسلام خدوی صاحب حافظ اللہ تعالی شیخ الحدیث و تفسیر کہنے لگے کہ 4 گھنٹے سے زیادہ میں نے ایک کتاب کا سنا ہے.
گھنٹے بعد ذرا تھوڑی سی طبیعت میں یوں ہونے لگی، کہتے ہیں مولانا نے پھر ترنم میں قرآن پڑھا اور پھر نکات پیش کرنا شروع کیے۔ قرآن کے اندر تو خزانے اتنے خزانے ہیں کہ ختم ہونے والے ہیں۔ کہتے ہیں 4 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہوئی اور اس کے بعد صورتحال کیا تھی؟ ہر بندہ یوں تھا کہ جس طرح کانفرنس سے جا نہیں رہا ابھی آ رہا۔ اور ایک کانفرنس کا میں خود گواہ، کانفرنس ختم ہو گئی، میری تقریر پہلے یقیناً ان کی بات میں ہونی تھی، اور جب بات میں ہو گئی، بات جو دعوانہ ہو گیا، مولانا صاحب شیخ القرآن کا ہاتھ پکڑا گیا، اسٹیج سے اتارا گیا، برآمدہ کراس ہو رہا ہے، لوگ اسی طرح بیٹھے۔ جب یہاں پر اخلاص ہو اور زبان پر قال اللہ اور قال الرسول ہو، چاشنی تو اس کے اندر ہے، چاہت اس کے اندر ہے، مطلب کسی کشش اور قوت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، کسی اور کے اندر۔ یہ قرآن کہیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ دنیا کی قیادت چاہتے ہو، سیادت چاہتے ہو، تو قرآن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شافع و مشفع، سفارش کرنے والا سفارش کیا گیا ہے، ماہر مصدق من جعلہ اماما، تصدیق کرنے والا یہ اللہ کا کلام، جس نے اس کو آگے رکھا قالہ الی الجنہ، جنت کی طرف لے کے جائے گا، اور جس نے اس کو بسے کچھ ڈال دیا اس کو دھکیل کے جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ انسان اگر قرآن بھی پڑھے اور نیت خالص نہ ہو، قرآن بیان بھی کرے نیت خالص نہ ہو، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھے اور قرات سبع اور سلاس اور العشر الکبریٰ کے ساتھ بھی پڑھ لے، اگر اس کے اندر انزل القرآن علی 7 احرف کے مطابق 7 قرات کے اندر بھی پڑھ لے، اگر یعقوب کا دل کھوٹا ہے تو اس کا پڑا ہوا اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا کہ تیری کو نیت کھوٹی تھی، شہرت کے لیے، دولت کے لیے تو نے یہ کیا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گئی، اب کیا لینے کے لیے۔ حضرات گرامی، اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے۔ کتابوں میں سے یہی ہے، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، یہی کتاب ہے جو سفارشی بنے گی اور سفارشی بن کے آئے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اجر ملتا ہے۔ ناول پڑھو، ڈائجسٹ پڑھو، اداریہ پڑھو، اور کوئی خبر پڑھو یا خبر سنو، یا کسی اخبار کے کالم پڑھتے چلے جاؤ، یا کوئی داستانی ناول شروع کر دو، جو کچھ تم پڑھتے رہو گے یہ بات یاد رکھنا، اس کے ہر حرف پر بلکہ پوری کتاب پڑھنے پر بھی کوئی اجر نہیں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے کلام اللہ کا، کتاب اللہ کا، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنکم تؤجرون علیہ، قرآن مجید کی تم تلاوت کرتے رہو، فإنکم تؤجرون علیہ، اللہ تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا، ہر حرف پر۔ اور فرمایا الف لام میم لا اقول حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اگر آپ قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھ لیں 30 لاکھ نیکیاں اللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ لیکن بات تو پڑھنے پر۔ اب لوگوں کی صورتحال کیا ہے؟ کہتے دل تو یہ چاہتا ہے کہ پڑھے، لیکن کیا کریں، عمر بڑی ہو گئی، کیا سارے صحابہ 18-19-20 سال کی عمر میں مسلمان ہیں؟ کچھ 50 سال کی عمر میں، 55 سال کی عمر میں، کچھ 60 سال کی عمر میں، لیکن کیا قرآن سے انہوں نے پھر تعلق چھوڑ دیا تو 55 سال کی عمر ایک مسلمان ہے اور کی قرآن پڑھے؟ نہیں، مسجد نبوی کے اندر زانو تلمذ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے بزرگ و برتر فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر تو وہ رو لگے جنہوں نے پڑھنا ہی نہیں آتا، انہوں نے کی پڑھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا والذی یتتعتع فیہ، جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب کے پاس، استاد العباس کے پاس آ کے کہتے ہیں میرا قرآن سیدھا کروائیں، سیدھا نہیں ہوتا پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہونا، لہو اجران، اس کے لیے رب نے دوہرا اجر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا۔
لیکن پریشانی تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا، کہتے پتہ نہیں عزت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اولاد کو پڑھوائیں گے پتہ نہیں روٹی بھی پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب کے دین سے افضل اور کوئی ہے نہیں، اللہ کے حبیب کے دین سے تر و تازہ چہرے والا اور کوئی ہے نہیں۔ جاؤ جس گھر کے اندر 6 بیٹے ہیں، 1 حافظ قرآن ہے اور 5 نہیں ہے، اور 6 کے 6 کا موازنہ کر لو، ایک طرف حافظ کو کھڑا کر دو، 5 کے چہروں پر وہ نور نہیں ہوگا جو 1 حافظ قرآن کے چہرے پہ ہوگا۔ ہمارے قاری محمد اشرف صاحب ہوتے ہیں، خود نبی نے قرآن کے حافظ قاری عالم ماموں کا ان کے فارغ، بڑے بھائی شیخ پورا کے لیے لڑتا ہے۔ اب آج کل کوٹ عبد المالک فوت ہو گئے، جتنے بھائی نبی نے سارے عالم قاری سلیم صاحب، ان کی ہمشیرہ نبی تھی، وہ ہمارے ساتھ حفظ کر رہی قاری بن گئے، جو دونوں آنکھوں والے تھے دونوں حافظ تھے، جو نبی نے تھے سارے حافظ، اور وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، اور کہتے ہو عزت نہیں ہے قرآن میں۔ شیخو پورا کے 23 علاقے کا قاری آگے مسجد میں امامت کرواتا ہے، فیکٹری کا مالک 4 فٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، غریب امام 4 فٹ آگے کھڑا ہوتا ہے، کسی کو جرت نہیں ہے اس سے پہلے کو سلام پھیرے یا رکوع میں جائے یا سجدے سے جائے۔ کہتے ہیں قرآن میں عزت نہیں۔ آج ہمارا اجلاس تھا، حضرت شیخ محمد شریف خان صاحب جمانی کی ذریعے صدارت چوک دال گرا اتحاد المدارس، وہاں پر میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا کہ امیر المؤمنین جب شہر عثمان میں گئے، جدہ کا ساحلی شہر ہے، اب تو بڑا ہو چکا، وسعت آ چکی، جغرافی بڑھ چکی، دورہ کرنے کے لیے نافع بن عبد الحارث مکے کا گورنر پہنچ گیا، کہتے ہیں کس کو گورنر بنا کے آئے پیچھے؟ بھائی ابن حفصہ کو، من ابن حفصہ، یہ ابن حفصہ کون؟ کہا مولم من موالینا، نوکروں میں سے ایک نوکر ہے، غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ تو سیدوں پر، سادات پر، قریشیوں پر، ہاشمیوں پر ایک غلام کو گورنر بنا دیا۔ ہاں کیوں بنایا؟ کہا اس لیے انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے، اس لیے بنایا۔ عمر ابن خطاب تو سینہ تان کر یوں دیکھ رہے تھے، نظریں جھک گئی، کہا اللہ کے حبیب نے سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج و عزت عطا کرتا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید سے ناتا و تعلق توڑ لیتے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، قرآن مجید گلے میں لٹکانے کے لیے، تعویذ بنا کے پہننے کے لیے، ڈولے سے باندھنے کے لیے، کلائی سے چپکانے کے لیے، کمر سے کسنے کے لیے، رانوں سے باندھنے کے لیے نہیں، قرآن میری اور آپ کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے، اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ خود قرآن میں یہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے اس کو شفا بنا کے اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا، ہم اس سے شفا چاہتے ہیں، لیکن کس طرح چاہتے ہیں؟ جس طرح ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے میں مریض ہوں، وہ چیک کرتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، دوائی پتہ لیتا ہے، شیخو پورے کے بازار میں آتا ہے، ریشم خریدتا ہے، درزی سے خلاف سلواتا ہے، کیپسول بھی اسی میں، اور سیرپ بھی اسی میں، ٹیبلٹ بھی اسی میں، سارا کچھ اسی میں، باندھ کے گھر میں اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، صبح دوپہر شام اٹھاتا ہے، ان دوائیوں کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے چمٹا کے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے، 10 دن کے بعد 11ویں دن جا کے ڈاکٹر سے ڈر رہا ہے کہ جناب دوائی نے اثر نہیں کیا، کہتے دوائی لے کے تو آؤ، دیکھا تو دوائی سیرپ سیل بند ہے، ڈبی کیپسول کی بند ہے، بوتل گولیوں کی بند ہے، بھائی کھائی کیوں نہیں؟ کہتے ڈاکٹر صاحب اس کل چھٹو احترام ہی بڑا کیتا ہے، اس نے کہا کھانے کے لیے کہا تھا، چومنے کے لیے نہیں۔ وآخر دعوانا